بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیز کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا، اور یہاں قضا بھی واجب ہوں گی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، باقی تمام جگہ فدیہ لگیں گا یا خالی قضا ہوں گی، لیکن اس صورت میں قضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا اس کا، یہ ایک ہی شکل ہے جہاں کفارہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطمینان رکھو کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اب تم ایک کام کرو، ایک غلام آزاد کر دو۔ تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ میں تو جو ہے بہت ایک غریب آدمی ہوں، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو تو پھر 60 دن کے روزے رکھو پیدر پہ، ایک کے بعد ایک۔ تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے، 60 دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے، کمزوری کے اعتبار سے، میرے کام کاج کے اعتبار سے میرے لیے محال ہے، وہ غریب انسان تھے کہ میں 60 دن کے روزے رکھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول میں تو بہت غریب آدمی ہوں، خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو کہا جو کچھ پھر تمہارے پاس ہو صدقہ کرو کچھ کھانے کا۔ تو کہا کچھ بھی نہیں، تو کہا بیٹھ جاؤ پھر۔ اب وہ بیٹھا رہا، ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول یہ کھجور مجھے صدقہ کرنا ہے۔ تو کہا یہ اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو ابھی بیٹھا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول فلاں وہ آیا، کہا اللہ کے رسول میں آیا ہوں۔ کہا کہ اب یہ کھجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ، مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول سچ بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھر ہی نہیں ہے میرے علاقے میں، مدینے کی بستی کا میں سب سے غریب آدمی ہوں۔ تو کہا جاؤ اب تم ہی کھا لو، اپنے بھی بچوں کو یہ دو، کیا کریں گے؟ اور اسی نے کھا لیا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں دیکھی، اس کے لیے آسانی دی گئی، لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا، غلامی چونکہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، پھر 60 دن کے روزے کی کوشش کرنا پڑیں گی، دوسرا کفارہ۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا آپشن آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا، اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا آپشن آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کی شکل میں لوگوں کو دیں۔ یہ لاسٹ سٹیج، ٹھیک، ترتیب میں ہی آنا پڑے گا، غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کھانا کھلانا، یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اسی لیے میں نے پہلے کہا احتیاطی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائے ہی نہ جو اس سے ہو جائے جس کی وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے، تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی قضا بھی لازم ہے۔ ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی رمضان میں کے روزے میں اگر زوجہ سے ہم بستری کر لے، مکمل ہم بستری اگر ہو نا، پھر کفارہ ہوتا ہے۔ تو 60 روزے رکھنا لازم ہے، سمجھ رہے کتنے روزے؟ 60 روزوں کی طاقت اگر نہیں ہے، مثلا کوئی بوڑھا ہے بیمار ہو جائے گا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے۔ ایک صحابی سے یہ کام ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا رسول اللہ، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ میری زوجہ جو تھی وہ کہیں جا رہی تھی تو ان کی پنڈلی نظر آ گئی اور میں بالکل بے قابو ہو گیا۔ اب دیکھو صحابہ کرام نظروں کی حفاظت کرتے تھے، تو زوجہ کی پنڈلی نظر آئی ہے، وہ کہیں پانی وانی میں کہیں گزرنی ہوگی تو انہوں نے اپنی پائنچا تھوڑا سا اوپر کیا تو وہ پنڈلی نظر آئی، تو بے صبری، یعنی مطلب یہ کہ برداشت سے باہر معاملہ ہو گیا۔ تو یہ کتنی رغبت تھی، آج ہے کوئی؟ اس نے اتنا کچھ انٹرنیٹ پر، ٹیلی ویژن پر ننگی فلمیں اور فحش چیزیں اور ایسے ایسے چہرے اس نے دیکھ لیے ہیں کہ اب اس کو اپنی بیوی پسند ہی نہیں آتی، تبھی گھر برباد ہو رہے ہیں، ادھر ادھر منہ کالا کرتا ہے، عورتیں پریشان ہیں، اتنی خواتین کے فون آتے ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں کہ موبائل میں درجنوں لڑکیوں کے نمبر ہیں، لڑکیوں سے فحش باتیں، لڑکیوں سے دوستیاں۔ مجھے یہ بات بتاؤ یہ جوانی کب تک برقرار رہے گی؟ کل تمہارے بچوں کو پتا چلے گا نا ہمارا باپ ایسا تھا، بچہ بھی یہی حرکتیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچہ کیا کرے گا؟ بچہ بھی یہی کچھ کرے گا۔
اور پھر ایسا بچہ بڑھاپے میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کرے گا، یہ بتا دوں آپ، وہ عیاشی کرے گا، عیاشی کہے گا ابا کو اولڈ سینٹر میں داخل کرو، یہ ٹینشن ہے میرے لیے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو پاکیزہ بناؤ۔ اور خواتین کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ کے شوہر سے اس قسم کی کچھ فحش حرکتیں ہوتی ہیں، خدا کے لیے قیامت تک بھی اپنے بچوں کو اس پر مطلع نہ ہونے دیں۔ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، شوہر کی ساری باتیں اپنے خاندان میں کر دی، اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اب شوہر بعد میں بعض دفعہ توبہ کر لیتا ہے، وہ توبہ تو کرتا ہے مگر اس کے خاندان میں وہ ذلیل ہو گیا، اور خاندان والے اس کے اولاد کو بتا دیتے ہیں یہ ساری باتیں۔ جب اولاد کے دل میں باپ کے بارے میں یہ خیال آ گیا کہ ہمارا باپ بےہودہ ہے، فحش ہے، تو اب یاد رکھو پھر وہ اولاد اپنے باپ کو کبھی بھی باپ نہیں مانے۔ اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اولاد کا بھی نقصان ہے اس میں۔ باپ تو جیسا بھی اس کی بزرگی دل میں ہونی چاہیے۔ تو صحابی نے کیا فرمایا کہ میں بے قابو ہوا اور مجھ سے یہ حرکت ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 روزے رکھو۔ کتنے؟ 60۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی استطاعت نہیں ہے۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا اتنے پیسے نہیں ہیں، خود مسکین ہوں، اب کیا کریں؟ قرآن حکم تو یہیں تک ہے کہ جب پیسے آ جائیں تو کر دینا، صبر کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کے بھی تھوڑی سی تو سزا ملے نا ان کو، چلو وہ تو جب اللہ صحت دے گا 60 روزے رکھ لیں گے، پیسہ دے گا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، لیکن تھوڑی سی فی الحال سزا ملنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی کچھ صدقہ، ان سے فرمایا کہ کچھ تھوڑی سی رقم صدقہ کرو، انہوں نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو کچھ پیسے سب جمع کر کے دے دیں۔ سب صحابہ نے تھوڑا سا ان کے لیے چندہ کیا، ان کو ہدیہ دے دیا، یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو، یہ رقم تمہارے بھی نہیں ہے، لوگوں نے جمع کر کے دیے، چلو لوگوں کے پیسے لے لو اور جا کے کسی مسکین کو صدقہ کر دو۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں؟ مطلب یہ کہ میرے سے زیادہ تو کوئی مسکین مدینہ میں ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ کھاؤ اور بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ غلطی بھی ہوئی اور پیسے بھی آ گئے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا۔